میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ علاج کے بہانے میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ آنے والا ہے۔ اس دن جب میں امید لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے اچانک میرے شوہر کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ دروازہ اندر سے بند ہوا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا اور کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ اس خاموشی میں مجھے محسوس ہوا جیسے میری کمزوریوں کو کسی نے ہتھیار بنا لیا ہو۔ یہ لمحہ صرف جسمانی نہیں، میری روح کو بھی لرزا دینے والا تھا۔ میری کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ وہیں میری پرورش ہوئی، وہیں خواب دیکھے کہ ایک دن میری زندگی بہتر ہوگی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر آ گئی۔ ہم نے سوچا تھا کہ نئی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب خواب دھندلا گئے۔ سالوں سے میں ماں بننے کی دعاؤں میں لگی رہی۔ ہر مہینے ایک نئی امید جاگتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ رشتہ داروں کی چپتی ہوئی باتیں دل کو چھیدتی رہتی۔ میرا شوہر خاموش رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا دباؤ مجھے اندر ہی اندر توڑ دیتا۔ ہر دن مجھے یہی احساس دلاتا تھا کہ شاید کمی مجھ میں ہے۔ آخرکار فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی واحد راستہ ہے۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، کیا پتہ شاید کوئی چھوٹا سا علاج ہو اور سب مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو منایا اور ہم دونوں ہسپتال پہنچے۔ انتظار گاہ میں بیٹھتے ہوئے میری نظریں بار بار ان جوڑوں پر جاتیں جو بچوں کے ساتھ خوش نظر آتے۔ ان کے کہے مجھے یاد دلاتے کہ میری زندگی میں اب تک وہ خلا کیوں قائم ہے۔ جب میرا نمبر آیا تو دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ میرے لیے ایک نئے آغاز یا پھر ایک اور صدمے کی نشانی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما، مگر اندر جانے کے لمحے اس ہاتھ کی گرمی بھی کمزور پڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میں اکیلی جا رہی ہوں کسی ایسے امتحان میں جس کے نتائج میری ساری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میز پر پڑی فائلیں، بند الماریاں اور ایک مدھم بلب کی روشنی، سب کچھ بوجھل سا لگ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھی تو ڈاکٹر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چند سوالات کیے۔ اس نے میری بیماری اور پرانی رپورٹس پر بات شروع کی، مگر پھر اچانک اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ نظریں عجیب سی تھیں، جیسے میرا درد جانچنے کے بجائے میری کمزوریوں کو تول رہی ہوں۔ اچانک اس نے کہا کہ مجھے اکیلا دیکھنا ہوگا۔ میرے شوہر کو باہر بھیج دیا گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے لہجے میں ایک ایسا حکم تھا جس نے مجھے چپ کرا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دیواریں اور بھی تنگ ہو گئی ہیں۔ دل کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بہانے میرے قریب آنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے لگا جیسے میں کسی اندھی کھائی میں ڈھکیل رہی ہوں۔ اس کے رویے میں ایک ایسی سختی تھی جو علاج سے زیادہ دباؤ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت جٹائی اور نظریں جھٹا لیں، مگر میرے کانپتے ہاتھ سب کچھ ظاہر کر رہے تھے۔ اس لمحے مجھے اپنے شوہر کا چہرہ یاد آیا۔ وہ باہر بے خبر بیٹھا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ میں محفوظ ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اندر تنہا ایک ایسے امتحان سے گزر رہی تھی جس کا بوجھ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ چیک اپ کا ہر لمحہ مجھے اور بے بس کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک چیخ دب کر رہ گئی، جیسے گلے میں کوئی گرہ بن گئی ہو۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں بولوں تو کیا کوئی میری بات مانے گا، یا پھر سب یہ کہیں گے کہ میں نے بڑھا چڑھا کر کہا ہے۔ یہی سوچ مجھے اور زیادہ خاموش کر رہی تھی۔ اس کمرے میں میرا خوف ایک قید خانہ بن گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے اعتماد، میری عزت اور میرے خواب سب کچھ چھین رہا تھا، مگر میں برداشت کرتی رہی، شاید اس امید پر کہ یہ وقت گزر جائے گا، یا شاید اس ڈر سے کہ بولنے پر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی لمحوں کے بعد وہ وقت آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ چیک اپ کے دوران میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے حواس ساتھ چھوڑنے لگے ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جسم بالکل سن ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں وہیں کمرے میں پڑی تھی اور کمرہ پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، مگر الفاظ دھندلے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا، ایسا خلا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میری نظریں کمرے کی چھت پر جمی رہیں اور دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ میں اٹھی تو محسوس ہوا جیسے میرے وجود پر میرا ہی اختیار ختم ہو گیا ہو۔ میری سانسیں بوجھل تھیں، آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک انجانی شرمندگی کا احساس تھا۔ باہر دروازے کے پار میرا شوہر بیٹھا تھا، جو ہر چیز سے بے خبر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے وقت میرے قدم لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر نے معمولی سے انداز میں کہا کہ آپ فریش ایئر لیں، سب ٹھیک ہے، مگر میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ بعض اوقات طاقت کے عہدے پر بیٹھا انسان دوسروں کی کمزوریوں کو کس آسانی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔
میں خاموش رہی، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے آج اپنی زبان نہ کھولی تو یہ ظلم بار بار دہرایا جائے گا، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ بولنے پر کون میرا یقین کرے گا۔ یہ کشمکش میری روح کو جکڑنے لگی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پرسکون بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے لب خاموش تھے مگر دل چیخ رہا تھا۔ راستے بھر میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سوچتی رہی، کیا میں سچ بتاؤں یا سب کچھ اپنے اندر دفنا دوں؟ گھر آ کر میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ وہ عورت جو کل تک امیدوں میں جی رہی تھی آج ٹوٹ چکی تھی، لیکن اسی ٹوٹ پھوٹ میں ایک عزم بھی جنم لے رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ظلم کے خلاف خاموشی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر آج میں نے سچ نہ کہا تو کل یہ ظلم کسی اور پر دہرایا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کہانی کو دبانے کے بجائے دنیا کے سامنے رکھوں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ میرا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی اور عورت اس خوف سے نہ گزرے جس سے میں گزری۔ میرے لیے یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر یہ جنگ ضروری تھی۔ زندگی نے مجھے دکھایا کہ طاقتور ہونا صرف جسمانی نہیں ہوتا، اصل طاقت وہ ہے جب آپ اپنی کمزوریوں کو آواز بنا لیں۔ میں نے اپنے زخموں کو ڈھانپنے کے بجائے انہیں چراغ بنایا تاکہ اندھیرے میں بھٹکتی اور عورتیں راستہ دیکھ سکیں۔ آج بھی جب میں اس دن کو یاد کرتی ہوں دل لرز جاتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوچ بھی آتی ہے، اگر میں بولوں تو شاید کسی اور کی زندگی بچ سکے، اور اگر میں چپ رہوں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیغام صرف اتنا ہے، ظلم چاہے کیسا بھی ہو، اس کے خلاف بولنا ہی پہلا قدم ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا لمحہ دیکھے تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ خاموشی ہی ظالم کو مزید طاقت دیتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری آواز آپ تک پہنچی ہے۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں، کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموشی سب سے بڑی کمزوری ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی سچائی اور حوصلہ دینے والی کہانیاں آپ کے سامنے لاتے رہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی اور کے لیے بڑی روشنی بن سکتا ہے۔